बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शुएब खान। अल मनान रोज़गार ऑफ़िस मरी रोड रावलपिंडी और मंडी मोड़ रोज़गार ऑफ़िस पीर बदाई रोड रावलपिंडी से मेरी ख्वाहिश होती है कि रोज़ आपको नई से नई वैकेंसियाँ बज़रिया वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, ताकि जो बेरोज़गार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, वो मेरे पास आएँ और फौरी तौर पर नौकरी लें। सुबह 9 से 3 बजे तक मेरा ऑफ़िस टाइम है पीर बदाई मंडी मोड़ में, मंडी मोड़ रोज़गार ऑफ़िस। व्हाट्सएप मत किया करें, एसएमएस मत किया करें, डायरेक्ट कॉल किया करें, वॉइस मैसेज मत किया करें, डायरेक्ट कॉल करें। सुबह 9 से 3 डायरेक्ट कॉल करके, और दफ्तर भी आप आ सकते हैं। नौकरी के लिए सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड लाएँ और सिंपल जो है आप अपने कपड़े लाएँ, ज़रूरत के मुताबिक बिस्तर हो सकता है वो भी ले आएँ, तो ताकि आपको नौकरियों पे लगाया जा सके। तो मेरे पास जी पंजाबी और कश्मीरियों के लिए बहुत सी नौकरियाँ, पंजाबी, बलोची, कश्मीरी, मानसेरा, एबटाबाद, मुज़फ़्फ़राबाद, पंजाब के तमाम इलाके, तमाम अज़ला, तमाम चक, तमाम तहसीलें, ज़िला, अज़लाएँ, डिस्ट्रिक्ट से, सब हर तरफ से मेरे पास पंजाब और कश्मीर के, बलूचिस्तान के, कराची के लोगों के लिए मेरे पास बहुत सी नौकरियाँ हैं जी। सवाए गिलगित और केपी के भाइयों के लिए मेरे पास अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं है। केपी के और गिलगित के जो बेरोज़गार हैं वो मुझसे रब्ता ना किया करें। अभी तक उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है किसी किस्म की, और ना ही अभी किसी को यहाँ पे किसी को क्लाइंट की ज़रूरत है। सिर्फ पंजाबी, कश्मीरी, मानसेरा, एबटाबाद, मुज़फ़्फ़राबाद, कराची या बलूचिस्तान के भाई, बेरोज़गार भाई, वो रब्ता कर सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो ये बॉडीगार्ड की वैकेंसी है रावलपिंडी। और बॉडीगार्ड कैसे होना चाहिए, लेकिन देखें जी, बॉडीगार्ड के लिए कुछ शराइत, टर्म एंड कंडीशन होती हैं। वो ही बॉडी, अब ये तो नहीं कि जिसका कद 6 फुट हो और जिसामत जो चेस्ट जो छाती जो वो बिल्कुल कमज़ोर चिड़ी पहलवान की तरह हो, तो फिर वो तो नहीं चल सकता, क्योंकि बॉडीगार्ड एक बड़ा ज़िम्मेदारी का काम है। मैं आपको टर्म एंड कंडीशन बता देता हूँ। जो मेरे भाई बॉडीगार्ड के लिए टर्म एंड कंडीशन पे पूरा उतरते हों, वो मेरे पास आएँ। मैं इंशाल्लाह बॉडीगार्ड के लिए उन्हें फौरी तौर पर 10 मिनट के अंदर सेलेक्ट कर दूँगा। तो पहली बात ये है कि जी, बॉडीगार्ड रावलपिंडी इस्लामाबाद में चाहिए। प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए चाहिए, जो स्काउट के साथ चलें, यानी कि ड्यूटी के मतलब कि वीगो डाले जो होते हैं, बिजनेसमैनों के हो गए या सियासतदानों के हो गए या ब्यूरोक्रेट के हो गए, किसी भी, तो आपने उन शख्सियात के वीआईपी जो हैं या वीवीआईपी शख्सियात हैं, तो उनके साथ आपने चलना होता है। प्रोटोकॉल ड्यूटी के साथ प्रोटोकॉल ड्यूटी देनी होती है, और उनके यानी कि प्रोटोकॉल का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रोटोकॉल किस तरह का होगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल बंदे जो हैं तजर्बाकार चलते हैं। सीधी सी बात मैं बताऊँ, अगर तजर्बाकार नहीं है तो कम से कम उनको वेपन चलाने का तो पता होना चाहिए। यानी कि वेपन, मैं कई भाई मेरे वेपन इंग्लिश में नहीं समझ सकते, असला चलाने का, हर किस्म का असला चलाने का उनको तजर्बा लाजमी होना चाहिए। और रिक्वायरमेंट है जी 6 फुट का दो या 6 फुट 2 इंच 3 इंच का दो, लेकिन कद ऊंचा होने के साथ साथ चेस्ट जो है, बॉडी जो है, जिस तरह मेरी है इस तरह होनी चाहिए, और सही मजबूत जिसामत वाले हों, तो हर किस्म का असला चला सकते हों। अगर किसी जगह पहले बॉडीगार्ड की नौकरी कर चुके हों, कमांडो तर्ज की, तो बहुत अच्छे। अगर नहीं की तो कम से कम वेपन यानी कि असला चलाने का तजर्बा रखते हो। जहाँ जहाँ बिजनेसमैन या किसी भी जगह आपको प्रोटोकॉल ड्यूटी में लगाया जाएगा, चाहे उनके साथ बिजनेस किसी भी शख्सियात के साथ जिनके साथ आपने रहना है, उनकी हिफाजत करनी है, चाहे उनके दफातर में, चाहे उनके घरों में, चाहे वो जहाँ भी मूवमेंट करें, शहर से में जाएँ, दूसरे सूबे में जाएँ, गाड़ियों में जाएँ, जहाँ भी जाएँ, जैसे भी जाएँ, वहाँ पे आपने उनके साथ साथ साए की तरह रहना होता है। तो इसको कहती है जी प्रोटोकॉल ड्यूटी, बॉडीगार्ड ड्यूटी। इसके लिए चौकन्ना होना लाजमी है, हाज़िर दिमाग होना लाजमी है, बीमार बंदे रब्ता ना करें, और जिनको आए रोज़ छुट्टियां करने का शौक़ हो तो वो भी नहीं चल सकेंगे। तो इसके लिए अच्छी तनख्वाहें मेरे पास हैं। महीने में 4 छुट्टियां भी हैं आखिर में, और तनख्वाह के साथ 4 छुट्टियां एक साथ दी जाती हैं। उसकी कोई कटौती नहीं की जाती। खाना पीना रिहाइश तीनों टाइम A1 दिया जाएगा, और मेडिकल मुफ्त होता है। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर आप किसी भी पंजाब में या कश्मीर में आपने बॉडीगार्ड की नौकरी की है, किसी अच्छी शख्सियत के साथ की है, आपको हौसला चलाने का तजर्बा है, प्रोटोकॉल ड्यूटी, आप हाज़िर दिमाग हैं, सुस्त नहीं हैं,
ایکٹیو ہیں، چست ہیں، یعنی کہ اور آپ کا قد اچھا ہے، قد اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی چسٹ جو ہے یعنی کہ چھاتی جو ہے بہت اچھی ہے، چوڑی ہے، مضبوط جسامت کے مالک ہیں، حاضر دماغ ہیں، اشاروں کی زبان آپ سمجھتے ہیں، اشاروں کا مطلب سمجھ گیا نا؟ تو ضروری نہیں کہ آپ جس کے لیے آپ کو باڈی گارڈ رکھا جا رہا ہے، جس شخصیت کے ساتھ، جن شخصیات کے ساتھ وہ کوئی منہ سے بولیں گے تو آپ نے آگے ورک کرنا ہوگا، آپ نے اشاروں کی زبان سمجھنی ہوتی ہے۔ اشارے کے مطلب ہاتھ کی زبان نہیں، اشاروں سے ہاتھ سے نہیں کیا جاتا، بلکہ آنکھوں کے اشارے سے بھی آپ سمجھتے ہوں، تو وہ باڈی گارڈ میں چاہیے، یعنی کہ ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، تو اشاروں کی زبان سمجھنا لازمی ہے۔ تو ایسے وی آئی پی شخصیات کے لیے جو ہے قداور، مضبوط جسامت اور بہادر جوان، اونچے قد والے، اچھی چسٹ والے، سینہ یعنی کہ جو چھاتی ہے وہ چوڑی ہونے والے، تو مضبوط اعصاب کے ممالک جو ہیں، جو بیمار نہ ہوں یا جن کے گھروں میں مجبوری نہ ہو روزانہ چھٹی، ہفتے میں 10 دن، 4 دن، 2 دن چھٹی، میرا یہ کام ہو گیا، میرا کام فلانا ہو گیا، تو وہ والے بندے نہیں چل سکیں گے، بلکہ جو میں نے ٹرم اینڈ کنڈیشن آپ کو بتائی ہے وہ آپ کو اس پر معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ تو اگر آپ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ کتنے باڈی گارڈ چاہیے، تو مجھے جی 10 ہو جائے، 20 ہو جائیں، 50 ہو جائیں، 100 ہو جائیں، 150 گارڈ ہو جائیں، راولپنڈی اسلام آباد میں تنیاتیاں کراؤں گا آپ کی، تو باڈی گارڈ چاہیے، ہو سکتا ہے پنجاب کے کسی علاقے میں بھی کرا دو، لیکن راولپنڈی اسلام آباد میں فی الحال مجھے انہوں نے کہا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں وی آئی پی شخصیات، بزنس مین، بیوروکریٹ اور بہت سی شخصیات کے ساتھ جو باڈی گارڈ چاہیے، جو دل گردے والے ہوں۔ دل گردے والے سمجھتے ہیں نا، یہ نہیں کہ صرف قد لمبا ہو، اونچا ہو جائے گا اور چھاتی چوڑی ہوگی اور بس اسلحہ پکڑنے کا شوق ہے۔ میں نے بڑے بڑے باڈی گارڈ شوقیے بھی دیکھے ہیں، تو بس وہ باڈی گارڈ اسلحہ پکڑنا ہے جی بس، اور وردی پہنی ہوئی ہے، اور وردی پہن کے جی بس کمانڈو بنے ہوئے ہیں، نو 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 نو، تو وہ کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور وہ بھی مویا ماریا، تو پنجابیوں میں ہے نا کہاوت ہے۔ تو میں ایسے باڈی گارڈ نہیں چاہیے، دلیر چاہیے، جگر گوشے والے چاہیے، جگر دم گردے والے چاہیے، اونچے قد والے چاہیے، کھڑے ہوں پتہ لگے، اور کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے تو پتہ لگے، کسی کی جس شخصیات کے ساتھ باڈی گارڈ کی نوکری کر رہے ہیں تو دیکھنا والا بھی کہ جناب باقی باڈی گارڈ ہے۔ تو وہ ہمارے پنجابیوں میں کہاوت ہے، سمجھدار کہا کرتے ہیں کہ بندے ہیں نا، 2 چیزاں بڑیاں سوہنیاں رکھنیاں چاہیے۔ تو ایک بابا تھا، اس نے یہ بات کی تھی، تو میں نے بابے سے پوچھا بابا جی کیڑی؟ تو بابا جی نے کہا پتر زندگی 2 چیزاں بڑیاں سوہنیاں رکھنیاں چاہیے۔ میں کہا جی وہ کیڑی؟ کہنا ایک اسلحہ، تو دوسرا رن، یعنی کہ عورت، بیوی، جس کے ساتھ آپ شادی کریں۔ میں نے کہا اس میں کیا مہارت ہے یا اندر بات جو چھپی ہوئی بتائیں؟ کہنا پتر اسلحہ وہ ہونا چاہیے جڑا چلے تو گولی مس نہ کرے، اور چلے تو پھر پتہ لگے کہ اسلحہ چلے، تو رن یعنی کہ بیوی وہ ہونی چاہیے کہ جو ساتھ چلے پتہ لگے، تو میں کہ وہ لوگ دیکھنے والے کہیں ماشاء اللہ کیا جوڑی جا رہی ہے۔ تو بابا جی تھے پرانے وقت، آخر پرانا چاول پرانا ہوتا ہے نا جی، سمجھا کریں نا، تھوڑی بہت ذرا مزاحیہ ایک بات ہو جائے نا، نوکریاں ملتی رہتی ہیں، دیتے رہتے ہیں، جس کی قسمت ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے، جس کی نہیں ہوتی نہیں چاہتا، لیکن تھوڑی بہت ہی یہ وہ کر رہے چسکے کی گلا بھی ہونی چاہیے نا، تو سارے سمجھنے مسکرا بھی ہوتے ہیں، رہے ہوتے ہیں لوگ، آپ خیر مسکرانا بھی ایک صدقہ جاریہ، اور کہتے ہیں خون بڑھتا ہے مسکرانے سے، اور خوش رہنا چاہیے۔ مرنا ایک دن سب نے ہے، ٹھیک ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے مرنے کا ٹائم مقرر ہو جاتا ہے، اللہ پاک قرآن پاک، لیکن ہم جو ہیں مرنا ایک دن سب نے ہے، انجوائے کرتے جیو، آپ جینا چاہتے ہیں خوشی سے جیئیں۔ یہ غم، بیماری، مایوسی، یہ پریشانی، تنگی، تکلیف، یہ ایک قدرت کا نظام ہے، یہ نظام زندگی ہے، اس سے لڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مدد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مانگنی چاہیے، جھکنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے چاہیے، کسی بڈیرے ذمہ دار صاحب، افسر، جناب کے سامنے جی حضوری خوش آمدی کرنا نہیں، یہ مردانہ پن نہیں ہوتا نا، میں اس کو مردانہ پن کہتا ہوں۔ مرد وہ ہوتا ہے جو جیے شان سے،
ٹھیک ہے نا. تو لہذا میری کوئی بات اگر بری لگتی ہے تو معاف کر دیا کرے، انسان غلطی کا پتلا ہے. تو بس میں مختلف گفتگو کرتا ہوں، مختصر فون پہ گفتگو کرتا ہوں. میں مزاحیہ بھی بڑا ہوں اور صحافتی تجربہ بھی میرا بڑا تلخ ہے، ہر گھاٹ کا پانی پیا ہوا، اور بڑے نشیب و فراز. وہ کہتے ہیں نا وٹیا گول کیوں ہیں. وہ کسی نے پتھر سے پوچھا نا وٹیا تو گول کیوں ہے، تو پتھر نے جواب دیا، یعنی کہ وٹے نے جواب دیا رو رو کے، لوگوں نے ٹھڈے کھا کھا کے. تو انسان کو ٹھوکریں لگے تو انسان کوئی ماں کے پیٹ سے کوئی تجربہ لے کر حاضر نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور میں یہ اس بات کا مجھے پتہ ہے کہ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا، سب نے دنیا میں آ کے سیکھا ہوتا ہے. تو تجربات اور آزمائشیں، سختیاں، مصیبتیں، بھوک، افلاس، تندرستی اور مشکل سختی، یہ انسان کو مضبوط بناتی ہیں. وقتی طور پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، میں بھی ہو جاتا ہوں تو قریب. تو لہذا جب بھی ایسی صورت ہو تو دل میں یا اللہ بے پاس ہو گیا ہوں، مدد کر. پیدا بھی تو نے کیا ہے، آنا بھی تیرے پاس ہے، دنیا میں جی رہا ہوں تیرے دیے ہوئی سانسوں سے کی وجہ سے. ہر سانس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اور میری مدد کر. تو اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، بڑا غفور و رحیم ہے. تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. میرا یہ عقیدہ ہے، آزمایا ہوا. تو کہتے ہیں نا یا الرحمین، یا حنانو یا منانو، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ انسان پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ فرشتے فوری طور پر بھیجتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو میرا بندہ کوئی فریاد کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے. باڈی گارڈوں کے لیے میرے پاس بہت سی نوکریاں ہوتی ہیں. کھانسی مجھے ہر وقت رہتی ہے جی، کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی پھر موٹر سائیکل پر وزٹ کرتا رہتا ہوں، گھومتا رہتا ہوں، سڑکوں کی خاک، گرد و غبار. تو میں نقاب شقاب کرونا نے بھی نہیں لگایا تو ابھی بھی نہیں لگاتا. یہ نقاب لگا کے مطلب مشکوک ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنی چاہیے تو مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے شفا. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ میرا آپ سے روز رابطہ رہے گا. جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، کہتے ہیں نا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. تو میرے پاس بہت سی نوکریاں ہوتی ہیں جی، بہت سی ان پڑھوں کے لیے، ہر عمر کے لیے. تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کو دیا کروں گا، آپ کام کرنے والے ہوں. انشاءاللہ میں آپ سے رابطے میں رہوں گا اور آپ مجھ سے رابطے میں رہیں. 0312 50 54 021 پیر بدائی موڑ، منڈی موڑ، پیر بدائی روڈ، منڈی موڑ، پیر بدائی منڈی موڑ پہ آ کے مجھے کال کر لیں. شعیب خان میرا نام ہے. صبح 9 سے 3 المنان روزگار آفس میرا بری روڈ پہ آفس ہے. یا میں کسی کو اس لیے ٹائم نہیں دیتا کیونکہ میں یہاں کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی کسی ٹائم مجھے وزٹ پہ جانا پڑتا ہے، تو بار بار میرا دفتر بند ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو ہو سکتا ہے ہفتہ 10 دن میں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں. ہفتہ 10 دن میں ایک بہت بڑی عوام آپ لوگوں کی سہولت کے لیے. تو انشاءاللہ اس مشن پہ میں اندر و اندر لگا ہوں. تو دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو دعا ہی میں ساری کامیابی ہے. تو جنہوں نے باڈی گارڈ کی نوکری کرنی ہے بسم اللہ. واس